Please subscribe Digital India. ظفر ہلالی صاحب 45 سال ہو گئے سقوط ڈھاکہ کو. بھارت آج بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے. نریندر مودی تو خود بنگلہ دیش جا کر یہ اعتراف کر چکے کہ پاکستان توڑنے کی سازشوں میں بھارت ملوث ہے. یہ میسج پہنچ گیا ہے ہمارے گورنمنٹس کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ سی پیک جو ہے کہ ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ، ان کو اگر یہ جو انڈر دا کانسٹیٹیوشن ان کے رائٹس مل جائیں تو یہ تو 6 پوائنٹ سے بھی تو زیادہ ہے. شازیہ 6 پوائنٹس میں تھا ڈیفنس، کمیونیکیشن اور کیا تھا، ڈیفنس، کمیونیکیشن، فارن افیئرز، کرنسی اور ایک اور چیز. ادھر تو ان کو سب مل گیا ہے. ان کو ایجوکیشن، ایگریکلچر، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے انڈر دا 21st امینڈمنٹ. میں تو سمجھتا ہوں غلط ہے، مگر بہرحال ان کو آلموسٹ انڈیپینڈنس مل گیا ہے. ان کو ایک چیز نہیں ملا ہے کہ اپنا فوج اور اپنا اسٹیٹ اور اپنا فلیگ، یہ نہیں ملا ہے. تو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، مگر کچھ ہیں اور ان لوگوں کے خلاف ہم واقع اور جائز طریقے سے ہم لڑ رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں فیاضیہ، یہ ہوا کیوں ایسٹ پاکستان، ہم جاننا چاہتے ہیں یہ ہوا کیوں. میں اس وقت جتنے بھی سال کا تھا، میں نہیں بتانا چاہتا کہ میں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر میں جتنے کے سال بھی تھا، میں آپ کو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا یہ کیسے ہوا. حمود الرحمان کمیشن کا رپورٹ وہ کبھی نہیں چھاپا انہوں نے. اب آپ کو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دیکھیے، یہ مودی نے کیوں کل فائرنگ کی تھی، آج فائرنگ کی تھی لائن آف کنٹرول میں اور ہمارے بچوں کو مارا. یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا دشمن از دیر، ہی از الائیو، اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. ہمیں بدلہ ان کے بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، اس لیے کہ اس طرف اگر ہم بچوں کو مارے تو ہمارے میں ان میں کیا فرق ہے، کچھ نہیں ہوگا. ہم مسلمان بچے، مسلمانوں اگر مرے تو مودی آپ کو پتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور آکیوپائڈ کشمیر میں ہے ہی مسلمان، تو اگر ہم سویلینز ادھر مارے تو چانسز ہم مسلمانوں کو ماریں گے، اور یہ ہم نہیں کرنا چاہیے. مگر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو تاریخ میں نہیں ہے اور جو مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے یہ 2 کان سے سنے تھے. دیکھیے، ہم سب کہتے ہیں یحییٰ خان کا قصور ہے، اور ہاں یحییٰ خان اور ملٹری پاکستان کا ان کا قصور بالکل تھا، وہ خود مانتے ہیں ان کا قصور تھا. 1971 was a big failure اور ڈیفیٹ اور ڈیزاسٹر. مگر ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی، آپ یقین کریں گے کہ مجھے جے رحیم جو سیکرٹری جنرل تھا PPP کا 1993 میں، جب وہ منسٹر آف انڈسٹریز تھا، مجھے اپنے گھر میں میرے والد صاحب کے پریزنس میں انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا چیز جو ہوا ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. میں نے کہا سر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مانے کہ کیا اٹ واز انجینئرڈ. تو وہ کہنے لگا شازیہ، وہ کہنے لگا کہ اٹ واز لائک اے اسٹون آن آور نیکس، ہولٹر راؤنڈ آر نیکس، اور اچھا ہے کہ ہم نے اس کو اب نکال کے پھینک دیا. صحیح. تو اب میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب، گریٹر پنجاب کا بھی ایک فیلنگز آ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ، اور یہ وہ کیا ہے، وہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی الگ ہو سکتے ہیں. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ وہ لیسنز نہ سیکھیں اور اس کو ٹھیک نہ کریں آپ کی پالیسی اینڈ تھنگ، اس وقت جو ہے آپ یہ ججز کے سن کے، یہ رپورٹ سن کے، ہم خود جو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کدھر ہے پروگریس. ایکٹیویٹی بہت ہے مگر دیر از نو پروگریس. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. جل صاحب کیا سیکھا ہم نے؟ دیکھیے میں بنگلہ دیش میں 2 دفعہ رہا ہوں. میں 60 میں جب آیا تو میں بچہ تھا، 70 میں جب میں گیا تو اس وقت میں فوجی آفیسر تھا. ہلالی صاحب تو عمر نہیں بتا رہے، میں نے بتا دیا اپنی عمر. 10 سال میں ایک انتہائی محبت کرنے والے معاشرے کو انتہائی نفرت میں بدل دیا گیا. کیا وجہ تھی یہ ہمارے جاننے کی ضرورت ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اگر ایک حمود الرحمان کمیشن جو بھی تھا اس میں رپورٹ شائع کیوں نہیں ہوئی اس کی، اور انڈیا میں کیوں شائع کرائی گئی، اس میں سے 2.5 سے 3 صفحے مسنگ ہے، وہ کیوں ہے مسنگ ہے یہ، اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ڈسٹارٹڈ پرسپشن ڈیولپ کر کے اس وقت اپنے معاشرے کو، پاکستان کو ہم نے وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں کو ڈیمونائز کر دیا ہے
اور کچھ لوگوں کو ہم نے سینٹ روڈ پہ بچا دیا ہے اس پہ. اور ہم کیوں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ بحیثیت قوم یہ ہماری غلطیوں کا خمیازہ تھا جو ہم نے 71 میں بھگتا. اس وقت ہم نے سبق نہیں سیکھے، جس کی وجہ سے آج ہم پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ 16 دسمبر 2014 ہو گیا، ہمارے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا. اس کو بھی ہم نے پس پش ڈال دیا ہے اور ہم آگے نکلنے کو تیار ہیں. دیکھیے قومیں، بڑی قوموں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالتی ہیں، اپنی تاریخ صحیح مرتب کرتی ہیں، ان کے نظر تاریخ کی روشنی میں اپنے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرتی ہیں. اگر آپ کی تاریخ ہی غلط ہے تو آپ کا حال ٹھیک نہیں ہو سکتا اور آپ مستقبل کے بارے میں فیصلے صحیح نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سبق آج میرے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ جتنی بھی تلخ ہے، جو بھی اس میں کردار ہے، اچھا ہے برا ہے، میں مجرم ہوں، مجھے اس کے ٹھہرے میں کھڑا کیجئے اور مجرموں کو کھڑا کیجئے. لیکن اس قوم کو ایک دفعہ پتہ چلنا چاہیے کہ اگر آج فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ سپریم کورٹ کی شائع ہو سکتی ہے تو حمود الرحمان کی بھی شائع ہونے چاہیے، ڈاؤن لیکس والے بھی شائع ہونے چاہیے، اور جو پاناما جو ماڈل ٹاؤن ہوئی تھی وہ بھی شائع ہونے چاہیے. جو بھی ہے سامنے آئے، جو بھی مجرم ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیجئے. قوم اس کو معاف کر دے الگ بات ہے، لیکن ان کو اور مستقبل کی طرف دیکھیے. مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، سانحہ مشرق پاکستان میں ہماری اپنی کمزوریاں کیا تھیں؟ دیکھیے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو حقیقت پسندانہ انداز میں ہمیں پڑھنا ضروری ہے. بالکل. اس کے بغیر ہم اپنی غلطیوں کی نہیں پہچان سکتے. اور جو ایسٹ پاکستان تھا اس میں جو سب دو قسم کی غلطیاں میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سیاسی عمل میں شراکت کے مواقع فراہم کرنا یا نہ کرنا. آج جو لیسن جو وہاں کا یہ ہے کہ جب تک آپ سیاسی عمل میں وہاں کے عام آدمی کو مواقع فراہم نہیں کریں گے، پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کریں گے، آپ کرائسس کا شکار ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اکانومی ہے، جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے جو فروٹس ہیں وہ ایکویٹیبل منصفانہ انداز میں تقسیم ہونا ضروری ہے. یعنی معاشرتی اور اقتصادی انصاف کے بغیر آپ کوئی جمہوری نظام نہیں چلا سکتے. اور یہی دو چیزیں تھیں جن میں ہم ناکام ہوئے ہیں ایسٹ پاکستان کے اندر. اگر آپ دیکھیں ایسٹ پاکستان کا پہلا آدمی جو فیڈرل سیکرٹری ہوا ہے وہ 1969 میں ہوا ہے، وہ بھی انڈر پریشر کہ چونکہ شکایتیں زیادہ تھیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے سیاسی نظام کو، جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں، رسپانسو کریں، جواب دہ کریں لوگوں کی نیڈز کے لیے، لوگوں کی ایسپیریشنز کے لیے. کہ لوگوں میں غربت ہے، لوگوں میں افلاس ہے. جب تک آپ سوشل جسٹس معاشرے میں پروموٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے پیسے والے ہمارے حکام، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے پنجاب کے چیف منسٹر ہو، علاج کے لیے لندن چلے جاتے ہیں. آپ جا کے ہاسپٹلز میں جائیے نا، اسٹیٹ کے ہاسپٹلز میں کیا برا حال ہو جاتا ہے. ایجوکیشن کے لیے دیکھیے، پرائیویٹ سیکٹر میں مہنگے ادارے بن گئے، بڑوں کے بچے باہر پڑھ لیتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو اسٹیٹ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو اس کا اس وقت برا حال ہے، تو وہ آپ اس طرف غور نہیں کرتے. میرے نزدیک ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پہ جو خرچ ہے اس کو ہم خرچ نہیں کہتے، یہ انویسٹمنٹ ہے قوم کے فیوچر کا. جب تک ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے، عوام کو فلاح کے لیے کام نہیں کریں گے، تو ہم کرائسس سے چلتے رہیں گے. لوگ عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے بھی کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جنرل صاحب صرف ایک صوبہ اور اس صوبے کا ایک شہر، آپ سمجھ رہے ہیں، پنجاب اور پنجاب کا شہر لاہور، سلیکٹیو انداز. دیکھیے جو آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے جی، لیکن از دیٹ دی ایشو؟ ایکویلٹی بھی ہونی چاہیے. آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے، آپ نے بات کر رہے ہیں ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی، $51 بلین کی ہم بات کریں پاکستان میں آنے کی. کیا ہمیں کیپیسٹی ہے اس کو ابزارب کرنے کی؟ کہ ہماری مین پاور ٹرینڈ ہے اس کو لے کے آگے چلنے کی؟ آپ گوادر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، گوادر میں کتنے انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں جو پورٹ ریلیٹڈ ٹریننگ دیں لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو کر سکے. ایک انسٹیٹیوٹ بنا تھا، وہ جنجوا بنا کر گیا تھا، وہ بھی زیادہ چلا نہیں، بیٹھ گیا سارا اس میں. تو آپ کیسے لے کے چلیں گے اس کو آگے؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ تو آپ کو چاہیے، لیکن ڈیولپمنٹ میں پرائرٹی کس چیز کی ہے، کیا چیز آپ کو لے کے چلے گی؟ اس وقت دنیا میں اگلے 5 سال میں آپ کو 1.5 سے 2 کروڑ ٹرینڈ مین پاور چاہیے جو یورپ میں نہیں ہے.
پاکستان کی 20 کروڑ آبادی جو نوجوانوں پہ مشتمل ہے، آپ اس کو کیوں نہیں ٹرین اور ایجوکیٹ کر کے بھیجتے؟ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ایجوکیشن سسٹم کو تو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا ہے، وہ سارا آپ نے آن ہائر دے دیا ہے۔ ہیلتھ سسٹم ہے لاہور جیسے شہر میں، جس کو ہم کہتے ہیں جو ہم پیرس بنانے چلے ہیں، جس کے سب کچھ کر رہے ہیں، 85 کے بعد سے یہاں پہ ہاسپٹل کوئی نہیں بنا اس میں۔ ہیلتھ فیسلٹیز کی حالت یہ ہے آپ کی، تو آپ دیکھیے جو ہم بات جو کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیپریویشن ہے وہ بلوچستان کے دودھ افتادہ علاقوں میں بھی ہوگی، ڈیپریویشن لاہور شہر میں بھی ہے۔ یہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، سیوریج سسٹم اس شہر کو لے کر ڈوب جائے گا کسی دن، آپ جتنا مرضی کرتے ہیں۔ نظر آتی ہیں سڑکوں پہ آتی ہیں، پلوں میں نظر آتی ہیں، ترقیاں نظر آتی ہیں، جو آپٹیکل ایلوژن ہے میرے خیال میں، اس آپٹیکل ایلوژن ٹو فراڈ defraud the public into getting vote. That's it. اچھا، واپس سکوت ڈھاکہ پہ آتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ بھٹو صاحب کا یہ نعرہ ادھر تم ادھر ہم، اس نے لوگوں میں سوچ پیدا کی تھی ڈویژن کی؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی، اگر ہم نے جمہوریت کی بات کی تھی تو ہم نے مجید الرحمان کو اختیار منتقل کیوں نہیں کرنے دیے؟ بھٹو صاحب کیا نیگوشیٹ کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ پوچھنا تو یہ بات چاہیے نا ہمیں، کہ ان کی میجورٹی تھی، ان کا حق تھا حکومت بنانے کا، تو ہم نے کیوں نہیں حکومت بنانے دی ان کو؟ یہ ایشوز جو ہیں، ایشو یہ تھا کہ ہمارے ذاتی مفادات اس وقت بھی، چاہے وہ جنرل یحییٰ ہوں گے یا بھٹو صاحب ہوں گے، ان کے اشتراک کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا نہیں، ورنہ اگر بھٹو صاحب جو نائب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے، اس وقت اس درجے کے تھے، پاکستان کی بہا پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے، وہ اگر چاہتے تو حکومت کو مجبور کر سکتے تھے، اور یا مجھے کو اختیار دیا جا سکتا تھا۔ اب یہ مت بھولیے کہ اگرتلا کیس جو آج پروو ہو چکا ہوا کہ صحیح تھا، اس سازش میں مجیب الرحمان کو سزا دینے سے بچانے والے بھی بھٹو صاحب ان کے ساتھی ہی تھے، جنہوں نے ان سب ثبوتوں کے باوجود ان کو سزا نہیں ہونے دی۔ کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ تو تھی نا ساری۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ تلخ ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے جو سینٹس ہیں وہ شاید مجرم بن جائیں گے، لیکن پاکستان تو بچ جائے گا نا جس سے۔ تو سبق تو ہمیں پاکستان کے لیے بات کرنی ہے، میں امپورٹنٹ نہیں ہوں۔ سبق سیکھنے کی تو ضرورت ہے، لیکن کیا سیکھنے کی ضرورت ہے ہلالی صاحب؟ اگر تاریخ کو دیکھیں، سیکھنا کیا ہے آج ہمیں؟ سبق سیکھنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے، سبق آپ آٹومیٹکلی سیکھ جائیں گے اگر آپ سچ سننے کا برداشت کریں۔ اگر آپ سچ سننے کے برداشت کریں نا تو پھر سبق سیکھ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میرے والد صاحب پاکستان کے سفیر تھے واشنگٹن میں 1970 میں، جب یحییٰ خان نے ان کو کہا کہ آپ بنگال جائیں، کیوں کہ وہ آئی سی ایس کے بنگال کارڈر آف دی آئی سی ایس تھے، وہ بنگالی بول سکتے تھے، تو وہ ان کو کہا جا کے دیکھو اور مجھے خود آ کے رپورٹ کرو کیا ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے ان کا جو ابھی تک ٹیلی گرام ہے اس کے وزٹ کا، انہوں نے ان کو بھیجا یحییٰ خان کو اور کہا مسٹر پریزیڈنٹ، اس لیے کہ میں نے ایک وائٹ پیپر لکھا ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ بعد میں، اور میں نے خود پڑھا ہے، مسٹر پریزیڈنٹ میں اپنے ملک کا آئی ول ناٹ بی ورتھ دا سالٹ آف مائی کنٹری، میں نمک حرام ہوں گا اگر میں آپ کو یہ نہیں کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس پاکستان میں وہ غلط ہے۔ وہ آپ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے ایک پولیٹیکل پرابلم کا۔ 2 مہینے کے اندر، حالانکہ انہوں نے ہلال قائد اعظم دیا تھا، 2 مہینے کے اندر ان کی ریٹائرمنٹ پکے ہو کے وہ واپس آ گئے۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ جب آپ سچ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ سبق کیسے سیکھیں گے؟ اور یہ سسٹم جو اس وقت ہمارا ہے شازیہ، یہ چل نہیں رہا ہے۔ یہ جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں سسٹم کو، وہ چلا نہیں سکتے، ناقابلیت ہے ان میں۔ اب جو بھی ڈیموکریسی اور بیسیکلی جمہوریت، سسٹم کبھی نااہل نہیں ہوتے، سسٹم کو چلانے والے نااہل ہوتے ہیں۔ سسٹم خود بخود تو ہوا میں تو نہیں چلتے نا، سسٹم کبھی ناکام نہیں اصل ہوتا۔ مسئلہ ہیومن فائبر کا ہوتا ہے، ہیومن کوالٹی کا ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل ہلالی صاحب کی صحیح ہے کہ سچ کو اگر ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں تو غلطی سے بالا تر ہوں، جو میں سوچتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ پرفیکٹ ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا زوال ہے۔ جبکہ جو کنسنسس سے مل جل کے کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ حکمرانوں کے لیے کوئی میسج؟ اور دیکھیں نا، ہندوستان نے ایکسپلائٹ کی ہے 1971 کی سچویشن کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، لیکن بنیادی ناکامی پاکستان کی اندرونی تھی، اس کو ہندوستان نے ایکسپلائٹ کیا۔ انہی ناکامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سر میسج دے دیں حکومت کو۔ دیکھیں میسج بڑا سمپل ہے
کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنانے سے آپ عوام کی خدمت نہیں کریں گے. آپ جا کر عام آدمی کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عام آدمی کی بہتری کے لیے وہ کام کریں جس سے زندگی آسان ہو. ان سے پوچھ کے غریب آدمی سے پوچھ کے اس کی ضرورت پوری کیجیے. جان صاحب فیصلہ کرتے وقت آپ فیصلہ کیجئے پاکستان کے لیے, اپنے لیے نہیں, اپنی پارٹی کے لیے نہیں. صحیح. ہلالی صاحب میسج. یہ میرے سے یہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا ہے. ہم 3 دفعے دیکھ لیے ہیں, اب آپ ہٹ جائیں, کسی اور کو موقع دیں. صحیح. میری طرف سے میسج, آج ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, ایک ہونے کی ضرورت ہے. دشمن کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہیں. اندرونی کمزوریوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے, اور یہ میسج دیں کہ دشمن ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا, ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. یہ میسج دینے کی ضرورت ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہلالی صاحب, جنرل صاحب, ڈاکٹر صاحب, تمام مہمانوں کا شکریہ. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی کل نائٹ ایڈیشن سے. شاہزاد ذیشان کو